اگر آپ کی محبت آپ کے والدین کے لیے عذاب بننے لگے تو اپنی محبت چھوڑ دیں۔ میں نادیہ ہوں، میرا تعلق شہر گجرانوالہ سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدیدار تھے، مگر میرے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب کو ملنے والا تمام فنڈ میرے چاچاؤں نے میری ماں سے ہٹا لیا اور پھر ہمیں یہ کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا کہ بھائی مرنے سے پہلے یہ گھر اپنی ماں کے نام کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے لے کر ماموں کی دہلیز پر آئی، مگر جلد ہی ممانی کے لڑائی جھگڑے تنگ آ کر انہوں نے بھی ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والدین کے پاس مجھ سے بڑی ایک اولاد تھی جو کہ ٹرانسجینڈر تھی۔ میرے والد صاحب نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا اور میری ماں کو کہا کہ اسے کسی یوں کے گروہ یا کسی فلاحی ادارے میں چھوڑو، مگر ماں چونکہ ماں ہوتی ہے اس لیے میری ماں اپنی اولاد کو خود سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ کر سکی اور میرے ٹرانسجینڈر بھائی جس کا نام شہزاد تھا کو اپنی ایک بے اولاد دوست کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں وقت آنے پر اپنی مانت لے جاؤں گی۔ میں اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے بچپن میں ایک دو بار ملی تھی۔ کے بعد میں نے پاپا کو بتا دیا کہ میری ماں کسی عجیب سے بچنے کو ملنے جاتی ہے، تو میرے والد صاحب نے میری ماں کو بلیڈ کی مدد سے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور کہا کہ تو دوبارہ میری خون سے ایک ہجڑے کو جنم دینا چاہتی ہے۔ میری ماں کو تب چھوڑا جب وہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن میں کبھی اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے نہیں ملی، نہ کبھی میری ماں مجھے ساتھ لے کر گئی، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ میری ماں شہزاد سے ملتی بھی ہے یا نہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں جوانی کی طرح بڑھتی گئی اور میری ماں کی عمر ڈھلنے لگی۔ جب میں بیچلر تک پہنچی تو گھر کے اخراجات پورے کرنا اور مجھے تعلیم دلوانا دونوں کام ایک ساتھ ممکن نہ رہے، تو مجبوراً میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف دوران تعلیم مجھے ایک لڑکے حسن رضا سے محبت ہو گئی۔ حسن رضا کے کہنے پر میں نے ماں سے اپنی پسند کے متعلق بات کی تو میری ماں نے بغیر کوئی دلیل سنے میری بات اور پسند کو رد کر دیا۔ میں بھی اپنی ضد پر اڑ گئی اور آخرکار ایک دن ماں کی مرضی کے خلاف جا کر حسن رضا سے نکاح کر لیا۔ حسن رضا کے والد صاحب کا شہر لاہور کے 4 مشہور علاقوں میں اسٹیل کی فرنشنگ کا بزنس تھا۔ میں حسن رضا کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی اور پھر کبھی پلٹ کر ماں کی خبر نہ لی، یہاں تک کہ میرے بچے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ایک دن ماڈل ٹاؤن کے مشہور پارک میں مجھے ایک پرانی جاننے والی اچانک مل گئی جن کا نام زینب تھا۔ انہوں نے اتنے عرصے بعد بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ ہمارے محلے کی سب سے امیر فیملی تھی اور مجھے تعلیم مکمل کروانے کے لیے میری ماں نے ان کے گھر بھی بطور ملازمہ کام کیا تھا۔ میں زینب سے ملنے سے پہلے آج تک کبھی اپنے فیصلے پر نہ پچھتائی تھی، مگر زینب سے ملنے کے بعد نہ صرف پچھتاوا شروع ہو گیا بلکہ مکافات عمل کی چکی بھی چلنے لگی۔ میں نے زینب سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تو زینب نے بتایا کہ ہماری ماں تمہارے جانے کے بعد ایک ہجڑے کو گھر لائی تھی، لوگوں سے کہتی تھی یہ اس کی اولاد ہے، مگر لوگوں نے تمہاری ماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ تمہاری ماں پر الزام لگایا کہ تم بوڑھی عمر میں اس ہجڑے کی کمائی پر عیاشی کرنا چاہتی ہو۔ تمہاری ماں نے میری ماں کو تمہارے ہجڑے بھائی اور تمہارے باپ سے کی گئی شکایت کے متعلق بتایا، پھر یہ بھی بتایا کہ کتنا عرصہ اپنی سگی اولاد کو ملنے کے لیے تڑپی۔ انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے میرے دوست جس کے گھر میں نے شہزاد کو چھوڑا تھا، میری اسی دوست کے شوہر نے شہزاد کو دل سے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تمہاری ماں کی کہانی سن کر ہم سب لوگ رو رہے تھے مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تمہاری ماں وہ محلہ چھوڑ کر اپنے ٹرانسجینڈر بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ میرے والد صاحب نے تمہارے بھائی کو فروٹ والی ریلیں لگوا دی، مگر ظالم معاشرے نے تمہارے بھائی کا جینا دو بر کر دیا۔ زینب نے مزید بتایا کہ تمہارے اس غلط قدم کی عذاب نے تمہاری ماں کو دل کی مریضہ بنا دیا۔ ان کا مہنگا علاج کروانے کے لیے شہزاد فروٹ بیچ کر پیسہ پورا نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس نے شادی بیاہ کے فنکشن پر ناچ گا کا کمائی گئی پیسے سے شہزاد نے اپنی ماں کا علاج شروع کروایا، مگر ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا اور 8 لاکھ روپے فیس مانگی جو کہ شہزاد کے لیے دینا ناممکن تھی۔ اسی دوران نئے محلے میں جہاں تمہاری ماں اور شہزاد شفٹ ہوئے وہاں کے چند بدمعاش لڑکوں نے شہزاد کو لالچ دیا کہ آج رات کو ایک بڑا فنکشن ہے، وہاں جا کر ڈانس دکھاؤ تو 3 لاکھ روپے کما سکتے ہو۔ شہزاد نے ان بدمعاش لڑکوں کی بات مان لی۔ انہوں نے شہزاد کو بہلا بسلا کر دور ویرانے میں لے جا کر جنسی زیادتی
پھانسی کا نشانہ بنایا اور ثبوت مٹانے کے لیے شہزاد کو زندہ جلا دیا۔ ادھر جب شہزاد کی موت کی خبر 3-4 دن بعد تمہاری ماں تک پہنچی تو وہ بھی صدمے سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شہزاد کی لاش ایک فضائی ادارے کے ثبوت کر دی گئی، جبکہ تمہاری ماں کے کفن دفن کی ذمہ داری میرے والد نے لے لی۔ تمہاری ماموں کی فیملی سے اطلاع کے باوجود بھی کوئی تمہاری ماں کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے نہیں آیا۔ زینب کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میں نے سارے کے لیے زینب کے کندھے پر سر رکھنا چاہا تو زینب نے میرا سر جھٹک دیا اور مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ میں واپس گھر آئی تو دیکھا کہ میری بیٹی اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ نازیبہ حرکت کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا تو میری بیٹی نے پولیس بلا لی اور مجھے گرفتار کر لیا۔ وہی میری بیٹی نے مجھے سائیکو پیشنٹ قرار دیا۔ میرے بیٹوں میں سے کوئی میری حمایت میں سامنے نہ آیا اور مجھے 6 ماہ کے لیے ایک ادارے کے سپرد کر دیا گیا جہاں میرا دماغی علاج ہو سکے۔ میرے اسی کیس کے دوران علاج میرا شوہر فوت ہو گیا۔ مجھے شوہر کا آخری بار دیدار بھی نصیب نہیں ہوا کہ کہیں میں اپنی دماغی حالت کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ شوہر کی موت کے بعد کاروبار بیٹوں نے سنبھال لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اولڈ ہوم چھوڑ آئے۔ اب میں ایک عرصہ سے اولڈ ہوم میں ہوں۔ شاید مرنے کے بعد بھی میری اولاد مجھے نہیں اپنائے گی اور مسلمان ہونے کے باوجود مجھے عیسائی انداز میں دفنایا دیا جائے گا۔ میری لاکھوں منتوں کے بعد 1-2 بار زینب مجھ سے ملنے آئی، مگر اس بار اس نے بھی معذرت کر لی، کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، میں اب یہاں پر اپنی آخری سانس کا قیدی بن کر ہوں گی۔ میری موت کے بعد اگر تم مسلمان فیملی میری لاش کو اسلامی انداز میں دفن کرنے کی ذمہ داری لے گی تو میری حیات ان کے حوالے کر دی جائے، ورنہ ادارے کے رواج کے مطابق مجھے دفن کر دیا جاتا۔ میں اپنی کہانی کے اختتام میں فقط اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کی محبت آپ کے والدین کی رضا بننے لگی تو اپنی محبت چھوڑ دیں۔